ایک اسٹوری میں بتاتا ہوں. یہ تو پرابلم بہت آسان ہے اور اس کے ایک جواب ایسا نادر تھا کہ جس سے فزکس کی شکل تھوڑی سی بدل گئی. اور پرابلم یہ ہے کہ 3 دوست جو تھے وہ مچھلی پکڑنے گئے. انہوں نے مچھلی کا شکار کرنے گئے تو کچھ مچھلیاں انہوں نے پکڑ لیں. اب وہ تھک ہار گئے. اس کے بعد بھائی مچھلی پکڑنا مشکل کام تھا تو انہوں نے سب رکھیں اور سو گئے ادھر. ان میں سے ایک دوست اٹھا, اس نے دیکھا مچھلیاں ہیں, ایماندار تھے, دوست تھے, تو اس نے ان کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا. جب اس نے 3 برابر حصے بنائے تو ایک ایکسٹرا بچ گئی. مثلا اگر 10 مچھلیاں ہوتی تو 3 کے 3 حصے بنتے اور ایک بچ جاتی. اس نے کہا اب کیا کروں. اس نے اس کو بچے والی مچھلی کو سمندر میں پھینکا, اپنا حصہ لیا اور چل دیا. اب دوسرا دوست اٹھا, اس نے دیکھا کہ مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں کچھ, سمجھا ایک بندہ کہیں ٹہلنے چلا گیا ہے, تو اس نے کیا کیا, واٹ ڈو یو تھنک, اس نے اس کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا. جب کیا تو کیا ہوا, ایک بچ گئی, اس کو سمندر میں پھینکا, اپنا حصہ لیا اور چل دیا. اور آخری دوست جب اٹھا تو اس نے کہا وہ دونوں کہیں گپے لگانے چلے گئے, تو اس نے بھی بالکل یہی کام کیا کہ جو بچی ہوئی مچھلیاں تھیں ان کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ, ایک بچ گئی, وہ پھینکی اپنے سے. تو چیلنج یہ تھا کہ وہ سب سے کم تعداد مچھلیوں کی کتنی ہے جس سے یہ ممکن ہو سکے کہ یہ عمل کیا جا سکے. مثلا 10 کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اگر 10 مچھلیاں ہوتیں, 3 کے حصے بنائے, ایک پھینک دی, 3 لے کر چلا گیا, تو اب کتنی بچ گئیں, 6. اب اگلا دوست اس کو جب 3 مساوی حصوں میں منقسم کرے گا تو کوئی بچے گی نہیں, 2 کے 3 حصے بن جائیں گے. تو 10 تو نہیں ہو سکتا اس کا جواب. 21 دیکھتے ہیں, 21 تو 3 سے خود ڈیوائڈ ہو جائے گا, 7 ہاں کوئی بچے گی نہیں, سمندر کوئی میں نہیں پھینک بچے نکلے گی. تو اچھا, اس کو کرنے کا ایک باضابطہ طریقہ ہے, ظاہر سی بات ہے. اس کو آپ یعنی جو ہائی اسکول کا الجبرا یا 8ویں 9ویں میں جو الجبرا کر لے وہ ان کی ایکویشنز لکھ سکتا ہے. جو یونیورسٹی الجبرا کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ویریبل زیادہ ہیں, ایکویشنز کم ہیں, تو اس لیے اس کا ایک جواب نہیں آ سکتا, بہت سارے آئیں گے, اسی لیے جواب منیمم چاہیے تھا. میں جواب بتا دوں گا, لیکن جو کمال کی چیز تھی کہ پال ڈیراک جو بہت مشہور ایک فزسسٹ تھے پچھلی صدی کے, انہوں نے کہا اس کا جواب -2 ہے. اب دیکھ لیں آپ, اگر -2 ہوتا, -2 میں سے ایک مچھلی پھینکے کتنی بچ گئی, -3. ان میں سے ایک 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں, ہر ایک کے پاس کتنی آئیں, -1. ان میں سے -1 پھینک دیں, کتنی بچ گئیں, -2. تو یہ بار بار دہرایا جا سکتا ہے, تو -2 بھی اس کا جواب تھا ایک. اب آپ کہیں بھائی یہ تو عجیب فضول سے جواب ہے, لیکن میں نے ایک رشین کتاب تھی پارٹیکل فزکس, اس میں یہ قصہ پڑھا تھا, اور وہیں اس کی جو بھی ویراسٹی ہو, بہرحال قصہ مزیدار ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈیراک کو اس سے خیال آیا تھا کہ نیگیٹو انرجی اسٹیٹس بھی ایگزسٹ کر سکتی ہیں, اینڈ دیٹ لیڈ ٹو دس آئیڈیا. اور پھر ظاہر سی بات ہے, دا ریسٹ از ہسٹری ایز دے سے. تو اس کا 25 جواب کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن جواب تو دوسری چیز جو ہم بتانا چاہتے ہیں ان سرکلز میں وہ یہ ہے کہ جواب بذات خود ٹھیک ہے دلچسپی رکھتا ہے, لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا. اس تک پہنچنے کا عمل, اس میں ساری دلچسپی ہے. تو آپ پہنچے جواب تک, اور مجھے اگر وہ عمل لکھ کر بھیجیں تو بھائی جب ہم باقی سب کو جو بھی ہمارے سرکلز میں آتے ہیں ان کو ہم اس کی ایکنالجمنٹ بھیجتے ہیں, تو اگر آپ اس کی ورکنگ کر کے بھیجیں گے, میں ای میل لکھ دوں گا, تو بھائی آپ کو بھی ہم ایک عدد ایکنالجمنٹ دیں گے. چاکلیٹ کا وعدہ رہی ہے. اچھا, ایک یہی عدنان اور یہ جو ابھی نقیب بات کر رہے تھے, میتھمیٹکس میں ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم گیم تھیوری کہتے ہیں, گیم تھیوری, اور دوسرا سبجیکٹ ہے جس کو ڈسکریٹ میتھ یا کمبینیٹورکس کہتے ہیں. یہ 2 سبجیکٹ ایسے ہیں جس کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ نیڈڈ نہیں ہے. یعنی عدنان واز ٹیلنگ یو دا پرابلم اور اسٹریٹ اوے آپ گیس کرنا شروع ہو گئے. ان میتھ سرکلز کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ گریڈ 6 سے لے کے انٹر یا اے لیول تک کے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اینڈ ایک ٹاپک, امیجن ایک ٹاپک انٹروڈیوس ہوتا ہے جس میں گریڈ 6 کا بچہ بھی وہ اس کو فالو کر رہا ہے, اور انٹر والا بھی یا اے لیول والا بچہ بھی فالو کر رہا ہے, اینڈ سب پہلی دفعہ اس ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ, ایک
اور سیکنڈلی وہ اسٹوڈنٹ کسی ڈفرینٹ اسکول بیک گراؤنڈ سے ہے, کوئی اردو میڈیم میں پڑھ رہا ہے, کوئی انگلش میڈیم میں پڑھ رہا ہے. سو وہاں پہ جو ایک انوائرمنٹ بلٹ اپ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ گیم تھیوری کا, گیم تھیوری میں جس وقت فار انسٹنس کہ ایک ایکٹیویٹی ہم لوگوں نے یہ کی تھی, وی ور ٹرائنگ ٹو گیو دی آئیڈیا آف دی ایکسپوننٹ, کہ آپ ایکسپوننٹ کا آئیڈیا دینا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, آپ کس طریقے سے انٹائز کر سکتے ہیں. تو ہم لوگوں نے نا کہا کہ پہلے ہم بگ نمبرز کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو ہم لوگوں نے نا سب کو پیئر اپ کر دی ہے, جتنے بھی پارٹیسپینٹ آئے ہوئے تھے, کہ آپ سارے پیئرز میں آ جائیں. سو وی آر گوئنگ ٹو پلے اے گیم وتھ یو, اینڈ دا گیم از دیٹ کہ آپ کے پاس 5 سیکنڈس کا ٹائم ہے, اینڈ 5 سیکنڈ کے اندر آپ نے اپنے اوپوننٹ سے بڑا نمبر لکھنا ہے پیج پہ. اینڈ ایوری ون واز ٹرائنگ, کوئی 9000 لکھ رہا ہے, کوئی 1000 لکھ رہا ہے. اینڈ امیجن اف دس, اب یہ وہ گیمس ہیں جس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ پراپس کی ضرورت نہیں ہے, یعنی یو کین پلے ایٹ ہوم, کوئی بھی آپس میں بیٹھ کے کر سکتا ہے. اینڈ ہوا یہ کہ ہم سارے جب, اچھا اس میں انٹر کے بھی بچے تھے, اس میں گریڈ 6 کے بھی بچے تھے, اینڈ ان دا ہول روم دیر واز اونلی ون اسٹوڈنٹ who come up with the idea کہ ایک ایکسپوننٹ میں آپ جا سکتے ہیں. اور آپ کو پتا وہ گورنمنٹ اسکول کا بچہ تھا. اینڈ یہ کافی میجیکل چیزیں ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہیں بہت زیادہ. یعنی میتھ کے لیے آپ کا یہ نہیں کہ یہ فلانے اسکول میں جاتا ہے تو اس کو میتھ زیادہ اچھا آتا ہے. میتھمیٹیکل تھنکنگ جو ہے نا, یہ دس از سم تھنگ وچ از اسپونٹینیس, وچ از انڈیپینڈنٹ, کہ آپ کس ڈیموگراف سے بلانگ کرتے ہیں, آپ کس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. اینڈ ہوا یہ کہ اس کو صرف ایک ایکسپوننٹ کا پتہ تھا. میتھ سرکلز میں ہم کہیں نہ کہیں اسٹوڈنٹ کی وہ جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا میتھ کو سمجھنے کی, دیکھنے کی, وہ بھی ایکسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس دن پھر ہم لوگوں نے ایکسپوننٹ بتایا, پھر ہم نے کہا یہ ایک ایکسپوننٹ پہ جا کے آپ رک نہیں سکتے, آپ اس کو فردر ایکسپوننٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اب جو انٹر اور او لیول کے بچے تھے, اور کہیں نہ کہیں جو اسکول سسٹم ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت برا ہے, ٹیچرز بہت برے ہیں, سب بہت اچھے ہیں, سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ جو چیز میرے خیال سے جو چیز سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے میتھ کی, وہ پرسیپشن ہے. پرسیپشن کے پرسیونگ کہ اسٹوڈنٹ اس کو کیا پرسیو کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس, اب یہ جب ہم لوگوں نے میتھ سرکل شروع کیا تھا تو ایک سب سے بڑا ایشو یہ تھا, آپ فری رکھ رہے ہیں سب کچھ, یعنی وی آر آفرنگ, یعنی کہ سرٹیفکیٹ سارا کچھ, لیکن دس واز ریئلی ویری ڈیفیکلٹ کہ پیرنٹس اس میں ویلیو دیکھیں, فیکلٹی بھی اس میں ویلیو دیکھے, ایوری ون. جس آئیڈیا کو آپ ویلیو کرتے ہیں وہ آئیڈیا فلرش کرتا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس, ایک بچہ جو کلاس میں کوئی 90% نمبر لے کر آ رہا ہے یا کوئی 100/100 لے رہا ہے, پیرنٹس آر ٹو obsessed, میرے بچے کے 100/100 آئے, کسی کمپٹیشن میں اتنے آ گئے. پرابلم یہ ہے کہ 100/100 کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ میتھمیٹیکلی اس کا پرسپیکٹیو جو ہے وہ الائن ہے یا آپ کا بچہ جینیس ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بچہ نالائق ہے. The main thing which is really important is the perspective کہ وہ میتھ کو دیکھتا کیسے ہے. کیا اس کو میتھمیٹکس ہر چیز میں نظر آتا ہے؟ آپ لوگوں نے بہت زیادہ سن رکھا ہوگا کہ یہ جو میتھمیٹکس کرتے تو ضرور ہیں, بچے کے اتنے نمبر آ گئے. کئی لوگوں کو ٹی وی اینکرز میں بھی آپ لوگوں نے وہ باتیں کرتے دیکھا ہوگا, ٹی وی شوز وغیرہ میں, کہ جی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس میں یا ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ مسئلے حل نہیں کر پا رہے. کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پرسپیکٹیو کو ٹائی اپ کر دیا نمبرز کے ساتھ. جب گریڈز کے ساتھ ٹائی اپ کر دیں گے تو دے آر ڈوئنگ وٹ دے ور آسکڈ ٹو. میتھ سرکل میں ہم وہ پرسپیکٹیو سیٹ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ میتھ کو صرف ایک ایکسپوننٹ تک محدود کر کے بیٹھے ہیں تو آپ فردر ایکسپوننٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ ایک فریکشن کا آئیڈیا دیکھا جو عدنان نے پرابلم بتائی تھی, وہ کنٹینیوڈ فریکشن پہ بھی جا سکتا ہے, یعنی فریکشن کی فریکشن کی فریکشن. اینڈ دین اس میں وی ہیو سم سیٹ آف پرابلمس ٹو شو یو, جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کس کس قسم کی پرابلمس ہم کروا رہے ہوتے ہیں. کچھ تو یہ عدنان نے بتائی ہیں. اینڈ کنٹینیوڈ فریکشنس میں ہم لوگ سیلیبریٹڈ کویسچنس بھی کرواتے ہیں, رامانوجن کے کنٹینیوڈ فریکشنس, کہ ارریشنل نمبر اگر میرے پاس ہے تو اس کو آپ کس طریقے سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ان دا سینس آف دا کنٹینیوڈ. اور پھر رامانوجن کے جو نیسٹڈ اسکوائر روٹس. اب یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کبھی بھی اسکول میں ڈسکس نہیں ہونے. پھر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو اوریگامی جیومیٹری کہتے ہیں. اوریگامی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اٹ از ہائیلی ایوالونگ. اگر پچھلے 5 سالوں میں دیکھا جائے, یہ پہلے ایک جیپنیز آرٹ تھا. اب جتنی بھی انجینئرنگ سائنسز ہیں, آپ کی گاڑیوں میں جو ایئر بیگس لگے ہوئے ہیں, دس از آل اوریگامی جیومیٹری.
اور اب یہ origami تو geometry بھی اوریگامی تو ہم آئی تھنک سب نے ہی کیا ہوگا جو بچپن میں چھوٹے چھوٹے جہاز بنانے والا کام. لیکن ناؤ اٹ بیکمز اے سیریس ڈسپلن. اوریگامی انجینئرنگ ہو رہی ہے اب. وہ یہ سارے وہ سبجیکٹس جو کہ آپ سلیبس کا کبھی بھی پارٹ نہ بنا سکیں, اس کو آپ اس طریقے سے یو کین انٹروڈیوس ٹو سم ون. اور بس انٹروڈیوس کروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ انٹرسٹ لے چکا اس چیز کو تو وہ اس کو خود ہی ول ٹیک اٹ.